دو ایشوز ہیں, ایک آپ کو لگتا ہے طاقت کا خمار ہے اور ایک تربیت کا فقدان ہے اس وقت کی سچویشن میں. امیروں کے بچے جن کے لیے شاید قانون ایگزسٹ ہی نہیں کرتا, اور غریب اور ایک چنگچی ڈرائیور جس کے اندر ہم دیکھتے ہیں, یہ دو ڈفرینٹ کیٹیگریز ہیں. اس کو کیسے آپ لوگ ایڈریس کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیں یہ جو انڈر ایج ڈرائیونگ کا فینومینا ہے یہ تمام کلاس تمام کلچرز میں ایکولی پریولنٹ ہے. آپ کو غریب کا بچہ موٹر سائیکل چلاتا ہوا نظر آئے گا کیونکہ اس موٹر بائک ہے, امیر کا بچہ گاڑی چلاتا ہوا نظر آئے گا کیونکہ اس کے پاس مہنگی گاڑی ہے. لیکن یہ فینومینا جو ہے یہ والدین کی لاپرواہی کو اور جو قانون کو بالکل ایک رون ڈالنے والا مائنڈ سیٹ ہے اس کو شو کرتا ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ لوگ شاید اس بات کو باعث فخر سمجھتے ہیں کہ اس کا بچہ اگر اس کی ایج 14-15 سال بھی ہے تو وہ گاڑی چلا لیتا ہے, اور اس بات کو بڑا پراؤڈلی بتاتے ہیں لوگوں کو, جی ہمارا بچہ اتنی کم عمر پہ گاڑی چلا سکتا ہے, جبکہ یہ بات باعث شرم اور باعث ندامت ہونی چاہیے کہ ایک قانون کی کھلم کھلا خلاف ورزی کی جا رہی ہے. سیکنڈ میں سمجھتا ہوں جو کہ ہمارے اینڈ پہ فیلئر ہے کہ ہم شاید اتنا افیکٹو چیک نہیں رکھ پائے جتنا افیکٹو چیک ہمیں رکھنا چاہیے تھا. بالکل میں یہ ماننے کو تیار ہوں کہ ہماری انفورسمنٹ سخت ہونی چاہیے تھی تاکہ اس قسم کا فینومینا جو ہے وہ کریپ اپ ہی نہ ہو پاتا. آپ دیکھیں دنیا کے کسی مہذب ملک میں یہ کانسیپٹ ہی نہیں ہے کہ آپ بغیر ڈرائیونگ لائسنس کی گاڑی چلا سکتے, ہو ہی نہیں سکتا, بالکل ٹھیک ہے, سکتا. تو یہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ جب ہم نے یہ انفورسمنٹ سٹارٹ کی اس میں بہتری دیکھنے میں آئی ہے, اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کو لاجیکل اینڈ تک لے کے جائیں گے اور یہ انشور کریں گے کہ کوئی بھی انڈر ایج ڈرائیور جو ہے وہ گاڑی سڑک پہ لے کے نہ آ سکے. ٹھیک, ابھی آپ لوگ گاڑیاں پکڑے ہیں, ایف آئی آرز دے رہے ہیں اور گاڑیاں تھانوں میں بند ہو رہی ہیں, اس کا اینڈ رزلٹ کیا ہے, آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ اب اگر اتنی ساری گاڑیاں جو کہ اوبویسلی لائسنس کے بغیر چل رہی ہیں ان کو آپ نے تھانوں میں بند کر دیا اور کہیں اور بند کر دیں گے, اس کا اینڈ رزلٹ کیا ہے, مطلب واٹس دا وے آؤٹ دین؟ دیکھیں ایک سمپل لیگل پروسیس ہے, جو بھی ریش اینڈ نیگلیجنٹ ڈرائیونگ کرتا ہے وہ سیکشن 279 پی پی سی کے تحت اوفینس ہے اور اس کی 3 سال سزا ہے. اس کے علاوہ موٹر وہیکل آرڈیننس ہے, اس کا سیکشن 99 ہے اور 102 ہے, جس میں جو گاڑی کا مالک ہے جس نے اس کم عمر شخص کو گاڑی چلانے کے لیے دی وہ بھی لائبل ٹو پنشمنٹ ہے, جس کے نام پہ رجسٹرڈ ہے. تو چاہے وہ پیرنٹس ہوں یا گاڑی کا مالک ہو, دے آر ایکولی لائبل فار دا offense that has been committed by the driver. اس کا لاجیکل اینڈ یہ ہوگا کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ ایک تو آپ کے توسط سے اویئرنیس بہت لوگوں میں پھیل رہی ہے. دوسرا یہ کہ آلدو کہ بڑا افسوسناک سانحہ تھا, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے, میری دلی ہمدردیاں اس خاندان کے ساتھ ہیں, لیکن کچھ ایسے واٹر شیڈ موومنٹس ہوتے ہیں کہ جس کے بعد آپ یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ اس قسم کے انسیڈنٹ کو ریپیٹ نہیں ہونے دینا. تو میرے خیال ہے کہ اٹ واز ون سچ موومنٹ جب ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ انف انف اور ہمیں وی شوڈ گو ہارڈ آن دیم, اور اس کے بعد ہم نے جب اپنا پروسیس سٹارٹ کر دیا ہے تو مجھے امید ہے کہ اس میں انشاءاللہ تعالیٰ بہت بہتری آئے گی. ٹھیک, اچھا ایک اور چیز, ابھی جس طرح ابھی آپ بتا رہے ہیں یہ بات, اور اسی چیز کو اگر میں تھوڑا سا کنٹینیو کروں, آپ لوگوں نے ایک سٹارٹ کیا تھا پروسیس ہیلمٹ کا, اور میں دیکھ رہا تھا کہ لاسٹ ایئر 484 ڈیتھس ہوئیں جس کے اندر سے 66% جو ڈیتھس تھیں وہ ہیڈ انجری کی طرف سے ہوئیں. اب وہ آپ کی کمپین ختم ہو گئی ہے, وہ کمپین ختم ہونے کے بعد اب دوبارہ سے وہی صورتحال ہے. یہ بھی ایک بہت بڑا ڈسکنیکٹ ہے. لوگ جب تک روکتے رہیں گے, ان کو روز چیک کیا جائے گا, دے ول ڈو اٹ, دا مومنٹ اٹ ول اینڈ دے ول بی بیک. دیکھیں اس کا تعلق اسی سوشل بیہیویئر کے ساتھ ہے اور لیک آف ایجوکیشن کے ساتھ ہے جس کے ہم شروع میں بات کر رہے تھے. کہ دیکھیں ہمارے پاس سٹیٹس ہیں کہ لاسٹ ایئر 484 لوگ لاہور کی سڑکوں پہ ٹریفک حادثات میں اپنی جان سے گئے, جبکہ قتل کے مقدمات کی تعداد 479 تھی. یعنی کہ ٹریفک ایکسیڈنٹ از دا نمبر 1 ریزن ڈیو ٹو وچ پیپل آر لوزنگ دیئر لائفز آن دا اسٹریٹس اینڈ روڈز. اس میں سے 73% بائک رائڈرز تھے, جس میں سے 66% ہیڈ انجری کی وجہ سے موت کا شکار ہوئے. سمپل ایک ہیلمٹ پہننے سے اس ہیڈ انجری کو پریونٹ کیا جا سکتا تھا اور وہ جان بچائی جا سکتی تھی. اس ڈیٹا کو سامنے رکھتے ہوئے, انفارم ڈیسیژن میکنگ کرتے ہوئے ہم نے یہ ہیلمٹ کی کمپین سٹارٹ کی. آئی جی پی صاحب نے ہمیں ڈائریکشن دی, ہم نے اس کو فالو کیا. 22 لاکھ لوگوں کے چلان کیے گئے. لاہور میں ایکٹیو بائک رائڈرز کی تعداد تقریباً 44 لاکھ ہے, تو ایوری سیکنڈ پرسن ہیز بین چلان. اس کے باوجود بھی آپ دیکھتے ہیں کہ جو مین آرٹریز ہیں اس پہ شاید پھر انفورسمنٹ قدر بہتر ہے. آپ آؤٹسکرٹس میں چلے جاتے ہیں تو لوگ پھر بھی ہیلمٹ پہننے کو تیار نہیں ہیں. تو اس کا تعلق اسی معاشرتی رویے کے ساتھ ہے کہ جس میں لوگ قانون توڑنے کو فخر محسوس کرتے ہیں اور ہیلمٹ پہننے کو شاید اپنی توہین محسوس کرتے ہیں, سیٹ بیلٹ باندھنے کو توہین محسوس کرتے ہیں. لیکن میرا خیال ہے کہ ہم سب مل کے ایجوکیشن کے ذریعے, انفورسمنٹ کے ذریعے اس کلچر کو بدل سکتے ہیں. لاسٹ مجھے بتائیے گا, یو آر اے ینگ پولیس آفیسر, ایک رول آف لاء کی ہم لوگ بات کرتے ہیں اور کافی زیادہ بات کرتے ہیں, کیوں ایسی فیلنگ ہوتی ہے کہ اینی بڈی ہو از انفلوئنشیل کین گیٹ اوے ود اٹ؟ ہاں جی ٹھیک ہے جی دیکھ لیں گے کوئی بات نہیں. اور اس چیز کا لاہور ہائی کورٹ میں بھی ہوا کہ جی میں فلانے کا بیٹا ہوں, میں فلانا ہوں, میں فلانا ہوں, اینڈ وی کین, اور اٹ ہیپنز ان پاکستان.
اس کو کس طرح ایڈریس کریں گے؟ دیکھیے اس کو اس طرح ایڈریس کیا جا سکتا ہے کہ ایون ایپلیکیشن آف لا ہو، ہر ایک کے اوپر لا ایکولی اپلیکیبل ہو، چاہے وہ پوش علاقے ہیں چاہے وہ غریب علاقے ہیں، وہاں پہ قانون کی عملداری ایک طرح سے ہو. میرا تو یہ خیال ہے کہ جو ہمیں ڈرفٹنگ کی، ریسنگ کی، اس طرح کی خرافات کی کمپلینٹ ہے وہ موسٹلی پوش ایریا سے ہی آتی ہیں، جہاں پہ سڑکیں بھی اس قابل ہیں کہ وہاں پہ ریسنگ کی جا سکے، وہاں پہ اسپیس بھی اویلیبل ہے، آبادی بھی اسکارس ہے. تو ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہماری ڈپلائمنٹ اور ہماری فورس کی بریفنگ اس طرح سے ہو کہ وہ ایکول اپلیکیشن آف لا کو انشور کر سکیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کنسسٹنٹ فنومینا سے، جیسے آپ نے کہا نا کہ ہمارا ایک اور ایشو یہ ہے کہ کوئی ایشو کراپ اپ ہوتا ہے تو کچھ عرصے کے لیے ہم ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں، پھر جب وہ ایشو ڈائی ڈاؤن ہوتا ہے تو ہم کمپلیسنٹ ہو جاتے ہیں اور پھر اس پہ اتنی توجہ نہیں دے پاتے. لیکن ہم یہ کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ان 2-3 چیزوں کو، جس میں ہیلمٹ کی انفورسمنٹ ہے، ون وے کی وائلیشن کی انفورسمنٹ ہے اور یہ انڈر ایج ڈرائیونگ کی انفورسمنٹ ہے، اس کو ایک کنسسٹنٹ فنومینا بنائیں، اس کو پرفارمنس انڈیکیٹر بنائیں جو فیلڈ میں ہمارا سٹاف ہے، تاکہ اس کو ہم لانگ ٹرم میں انشاءاللہ تعالیٰ ایشو کو ایڈریس کر سکیں. بالکل ٹھیک ہے.